اور شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تو اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، یہ میری خوش قسمتی، یہ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی، یہ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اب میں محمد الرسول اللہ کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جس طریقے سے میں نے کل بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخری میں بھیجا۔ جب ان کو بنایا تو ان کے بعد کسی کو نہ بنایا، اور جب ان کو بھیجا تو یہ قرآن میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حبیب، جب تجھے بنایا تو پھر اس جیسا کسی کو نہیں بنایا، اور جب تجھے بھیجوں گا پھر تیرے بعد کسی کو نہیں بھیجوں گا، پھر تیرے بعد کسی کو نہیں بھیجوں گا، کیونکہ آدم علیہ السلام آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھنے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی ثنا خوانی کے لیے۔ تمام نبی و رسول اور پیغمبروں کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب محبوب آئے تو نہ تو آدم تھے، نہ حضرت نوح تھے، نہ حضرت یعقوب تھے، نہ حضرت یحییٰ تھے، نہ حضرت زکریا تھے، نہ حضرت داؤد تھے، نہ حضرت ابراہیم تھے، نہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، نہ حضرت ادریس تھے، نہ حضرت اسحاق تھے، نہ حضرت یعقوب تھے، نہ حضرت یوسف تھے، نہ حضرت داؤد تھے، نہ حضرت موسیٰ تھے، نہ حضرت عیسیٰ تھے۔ اللہ اکبر! سارے نبی آئے، سارے پیغمبر آئے، سارے رسول آئے اس مصطفیٰ کے لیے، سارے پیغمبر آئے اس محبوب کے لیے، لیکن جب وہ محبوب آیا تو یہ باقی نہ رہے، یہ دنیا میں نہ رہے، بلکہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب ان کی بھی تمنا تھی، ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم بھی محمد عربی کو دیکھیں، ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھیں۔ اب اللہ اکبر! آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب کی خواہش رہی ہے، سب کی تمنا رہی ہے کہ میں بھی محمد عربی کو دیکھوں، میں بھی مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھوں، میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شفقت کو دیکھوں، میں بھی دیکھوں چاند کیسے دو حصے میں تقسیم ہوتا ہے، میں بھی دیکھوں سورج ڈوبا ہوا واپس کیسے آتا ہے، میں بھی دیکھوں کنکر کیسے کلمہ کرتے ہیں، میں بھی دیکھوں پتھر کیسے سلام کرتے ہیں، میں بھی دیکھوں درخت کیسے مصطفیٰ کے کہے میں آ جاتا ہے، ذرا میں بھی دیکھوں کہ گونگے کیسے مصطفیٰ کے کہنے پر بات کرتے ہیں، میں بھی دیکھوں مصطفیٰ کا جمال دیکھوں، مصطفیٰ کا حسن دیکھوں، مصطفیٰ کو دیکھوں، مصطفیٰ کا وہ چہرہ دیکھوں جس چہرے کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہو، جس چہرے کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہو، اور جس کی زلف کا ذکر قرآن میں آتا ہو۔ سارے نبی کی تمنا،
سارے نبیوں کی خواہش، سارے رسولوں کی خواہش یہ پوری نہ ہو سکی ان کی زندگی میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں اپنے محبوب کو نہیں بھیجا، لیکن رب ہے رب، وہ سب کی آرزو کو، سب کی تمنا کو، سب کی خواہشات کو، سب کی دعا کو وہ ایک نہ ایک دن پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آیا، وہ گھڑی آئی جسے ہم اور آپ معراج کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ معراج کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، آدم قبروں میں بڑا آرام کر لیے۔ نوح علیہ السلام سے رب کہہ رہا ہے، اے پیغمبر نوح قبروں میں بڑا آرام کر لیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء سے اللہ کہہ رہا ہے قبروں میں بڑے آرام کر لیے۔ تمہاری خواہش تھی نا جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی، تمہاری تمنا تھی نا دیکھو مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، اٹھو قبروں سے، اٹھو قبروں سے۔ اے مالک اب تک نہیں اٹھایا گیا، اب کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ گویا کہ رب بتا رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اٹھو اپنی قبروں سے اور چلو مسجد حرام سے مسجد اقصی، چلو مسجد اقصی۔ تم نے دعا کی تھی نا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تم نے خواہش مند ہوئے تھے نا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو آج وہ گھڑی آ گئی ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ اپنی قبروں سے اٹھو اور چلو بیت المقدس، چلو بیت المقدس اور وہاں پر صف میں کھڑے ہو جاؤ، صفوں میں لگ جاؤ۔ اب تک تم امام بن کر، پیغمبر بن کر دنیا میں وقت گزارے، لیکن اب تمہارا امام بھی آنے والا ہے، اب تمہارا امام آنے والا ہے۔ اب اللہ تمہارا انتخاب جو کرے گا وہ قبروں سے اٹھا کے بیت المقدس کو کرے گا۔ اللہ اکبر۔ معراج کی رات 1.25 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کر دیا، بیت المقدس میں جمع کر دیا، اور سب ہاتھ باندھ کر کھڑے، سب ہاتھ باندھ کر کھڑے اور انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کس کی راہ دیکھی جا رہی ہے؟ کس کے راستے کو تکا جا رہا ہے؟ جس کی راہیں انبیاء دیکھے وہ ہمارا نبی ہے، جس کی راہیں آدم دیکھے وہ ہمارا نبی ہے، جس کی راہیں حضرت نوح دیکھے وہ ہمارا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ 1.25 لاکھ انبیاء بیت المقدس میں جمع ہیں، ہاتھوں کو باندھے ہیں۔ اب کوئی اللہ اکبر مصلی امامت پر نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے انتظار کر رہے ہیں، وہ محبوب آئے گا، وہ نبی آئے گا، وہ رسول آئے گا، وہ پیغمبر آئے گا جو ہم سب کا بھی نبی ہے، جو ہم سب کا بھی رسول ہے، جو ہم سب کا بھی پیغمبر ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا سب چمک والے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ پھر سارے انبیاء راہیں تک رہے ہیں، سارے انبیاء راہ دیکھ رہے ہیں۔ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ کا دیکھ رہے ہیں۔ وہ نبی آئے گا، وہ رسول آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا منظر کو ملاحظہ کریں، اپنے ذہن میں بیت المقدس کو بسا لے اور تقریباً 1400 سال پیچھے جائیں، اور پھر بیت المقدس کے دیواروں پر، بیت المقدس کے صحن میں، بیت المقدس کی مسجدوں میں ذرا دیکھیں تو صحیح، وہاں نبی موجود ہیں، وہاں رسول موجود ہیں، وہاں پیغمبر موجود ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں۔
آدم جیسا کوئی نہیں، نوح جیسا کوئی نہیں، کوئی 1000 سال زندگی گزارا، کوئی 1200 سال گزارا، کوئی 1500 سال گزارا، یہ عمر والے وہاں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر اب سارے صف میں کھڑے ہیں، اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے، جبریل امین تشریف لے آئے، اور جبریل کے ساتھ میرا محبوب تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ جبریل کے ساتھ ہم سب کے آقا تشریف لے آئے، اللہ اکبر۔ اب سارے نبی و رسول پیغمبر کی خواہش تھی میں جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں، میں دیکھوں وہ مصطفیٰ کی صورت کیسی ہے جو رب کو لبھاتی ہے، جو رب کو پیاری ہے، جو رب سے وابستہ کراتی ہے، اللہ اکبر۔ اب جبریل آئے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی ساتھ آئے، جبریل نے حکم دیا آدم تم پیچھے رہو گے، حضرت نوح تم پیچھے رہو گے، حضرت یعقوب تم پیچھے رہو گے، حضرت یونس تم پیچھے رہو گے، حضرت ادریس تم پیچھے رہو گے، حضرت داؤد تم پیچھے رہو گے، حتیٰ کہ سارے نبی کو جبریل مخاطب کر کر کے کہہ رہے ہیں تم سب پیچھے رہو گے، تم سب کا امام، تم سب نبیوں کا نبی، تم سب رسولوں کا رسول جناب محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں، اب ان کے چہرے کی زیارت کر لو، اب ان کے چہرے کو دیکھ لو جس کی دعائیں زندگی میں تم کیا کرتے تھے، لیکن رب تمہاری زندگی میں اس مصطفیٰ کو نہ بھیجا، لیکن اب تمہارے جانے کے بعد محبوب کو رب نے دنیا میں بھیجا ہے، اور تمہاری خواہش تھی مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ آج بیت المقدس میں جی بھر کے مصطفیٰ کا دیدار کر لو، سبحان اللہ، جی بھر کے مصطفیٰ کا دیدار کر لو۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ، سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، سب مل کے پڑھیں سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رسا مزداجی کیجی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ میرے محبوب ہیں، ان جیسا اعلیٰ کوئی نہیں، تبھی تو آدم کو اللہ نے پیچھے کھڑا کیا، اللہ نے مصطفیٰ کی شان بتانی تھی، اور بیت المقدس میں ان کی دعا بھی قبول ہوئی، مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان بھی اللہ نے بڑھا دی، مصلی امامت پہ کھڑا کر کے گویا کہ یہ بتا دیا نبی سب ہے، رسول سب ہے، پیغمبر سب ہے، سب کی شان اعلیٰ ہے، سب کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن رب نے جب نبیوں میں اپنے محبوب کی شان بتانی ہوئی تو جو جا چکے تھے ان کو بھی زندہ کر کے بیت المقدس میں جمع کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے
اور تمہاری قوم کے لیے اور ساری دنیا کے لیے جو مجھے رب فرما رہا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ آج تمہارے آگے کھڑا ہے، اور وہی میرا محبوب ہے، وہی میرا محبوب ہے، اسی کے لیے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 570 سال کا زمانہ ہو چکا تھا، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ ساری دنیا صرف ملک عرب نہیں، صرف ملک شام نہیں، ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا کفر اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ 332 کروڑ خداؤں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، 332 کروڑ معبودوں کی پوجا کی جا رہی تھی، باطل خداؤں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ خانہ کعبہ بھی موجود تھا، آب زمزم بھی موجود تھا، بیت المقدس بھی موجود تھا جو نبیوں نے بنایا تھا، رسولوں نے بنایا تھا، لیکن رب کی پوجا نہیں ہو رہی ہے، رب کی عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھے گئے۔ اس تاریخی دنیا میں کون روشنی جلاتا؟ اس تاریخی دنیا میں کون رب سے وابستہ کراتا؟ اس تاریخی دنیا میں کون رب کا پتہ بتاتا؟ 570 سال کا زمانہ گزر چکا، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اب حالات کیسے تھے؟ جب کوئی اللہ اس کے رسول کی بات بتانے والا نہیں ہوتا تو قوم گمراہیت کی طرف جاتی ہے، قوم حرام کاموں کی طرف جاتی ہے، قوم شرک کی طرف جاتی ہے، قوم کفر کی طرف جاتی ہے، قوم خدا سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے۔ اور یہی حال قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا، قوم عیسیٰ کے ساتھ ہوا، اور یہی حال قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ جب انہوں نے اپنا رشتہ رب سے کمزور کیا تو وہ دنیا کے ماحول میں اور دنیا کی رنگینیوں میں رنگ اٹھے اور رب کو بھول گئے، اور پھر جس کو چاہتے اپنا خدا مان لیتے۔ اب ظلم اتنا بڑھ گیا پوری دنیا میں، بچیاں پیدا ہوتی گلا دبا کے باپ اپنی بیٹی کو مار دیتا، ماں تڑپ تڑپ کر یہ کہا کرتی تھی باپ اپنے شوہر سے، اس کی شکل کو تو دیکھو، اس کی شکل تمہاری شکل سے ملتی ہے، اس کی صورت تمہاری صورت سے ملتی ہے، کیوں اپنی اولاد کو، کیوں اپنی بیٹی کو گلا دبا کے زمین میں زندہ دفن کر دے رہے ہو؟ تو باپ کہتا یہ دنیا کی ریت ہے، یہ دنیا کا ماحول ہو گیا ہے، یہ دنیا کا دستور ہو گیا ہے۔ ایک بھائی اپنے بہن کو خود زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا، اور آج حال کیا ہے؟ اگر بھائی اور بہن ساتھ ہوں اور اگر کوئی بہن کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو بھائی کی غیرت ایمانی یہ تصور نہیں کرتی کہ اس کی بہن کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے۔ وہ اگر کوئی نظر اٹھا کے دیکھے تو بھائی اپنے بازو کو چڑھا کر اس دیکھنے والے کی آنکھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آئیے جب یہ میلاد نہیں ہوا تھا، آئیے دیکھیے جب مکے میں محمد عربی نہیں آئے تھے، آئیے دیکھیے جب اس دنیا میں رب کا محبوب نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ایک بھائی ہی اپنے بہن کو مار ڈالتا، ایک باپ ہی اپنے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ مصطفیٰ کیا آئے بہار آ گئی، مصطفیٰ کیا آئے غم زدوں کو سہارا مل گیا، مصطفیٰ کے کیا آئے بیواؤں کا سہارا مل گیا، مصطفیٰ کے آئے لوگوں کو
जीने का तरीका मिल गया। मुस्तफ़ा क्या आए, लोगों को जिंदगी मिल गई। मुस्तफ़ा क्या आए, लोगों को खाने का तरीका मालूम हो गया। अल्लाहु अकबर। इस मिलाद से पहले ये दुनिया का दस्तूर था कि कोई भी शख्स जीने का तरीका नहीं जानता था। 570 साल का जमाना हो गया, कोई दुनिया में नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया था अपने मानने वालों को कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा सिवाय उस आखिरी नबी के जो रब का महबूब है। और फिर वो वक्त आना था तो हजरत अब्दुल्ला जिनकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी और बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन व जमील, बहुत ही लाजवाब, बड़े बड़े बादशाह आपको देखने के लिए आते थे। इतनी सूरत आपकी खूबसूरत थी, बड़े हसीन थे, आपकी पेशानी से नूर निकलता था। और फिर हजरत अब्द मुनाफ की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की अम्मी जान, हुजूर की अम्मी जान, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत आमिना और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हुजूर के वालिद और वालिदा हैं। हजरत अब्द मुनाफ की ख्वाहिश हुई कि मैं अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से करूं, अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से करूं। अब वो तलाशने लगे, क्योंकि हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अब्द मुनाफ उस शख्स से करना चाहते थे कि जो अमानत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी पेशानी में मुस्तफ़ा जाने रहमत की अमानत है, जिसके पुश्त में रब का महबूब है। हजरत अब्द मुनाफ की नज़र हजरत अब्दुल्ला पर पड़ी तो वो आए अब्दुल मुत्तलिब के घर। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं। और अब्दुल मुत्तलिब कौन है? बनी हाशिम, जिनके कबीले का नाम है, और आपको बनी हाशिम भी कहा जाता है, और खानदान कुरैश का है। ये कुरैश नहीं जो गोश्त काटते हैं, ये कुरैश नहीं, ये कुरैश जो गोश्त काटते हैं, ये छोटी काफ से आते हैं। इनका नाम, इनको जो कहा जाता है बिरादरी को कुरैश कहा जाता है। और जो मुस्तफ़ा का खानदान था वो कुरैश था, जिसका जिक्र कुरान में आया, लिइलाफ़ कुरैश,